اس کے بعد قربانی کا جانور اگر قربانی سے پہلے مر جائے تو کیا کرے؟ اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے جانور خریدا، اللہ تعالیٰ سب کے جانوروں کی حفاظت فرماتا ہے، تو پھر اس پر کیا ہے؟ اس پر یہ لاگو ہوگا جو صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی پہلے ہی واجب تھی، تو اس کو چاہیے اب دوبارہ جانور خرید کے ہے، لیکن اس کے لیے یہ آسانی ہے کہ اس نے پہلے مثال کے طور پر 1,00,000 کا جانور خریدا، تو اب اس کو چاہیے 50,000 کا بھی خرید لے، یا اگر 50,000 اس کے پاس نہیں ہے تو بڑے جانور میں حصہ رکھ لے، رکھنا اس نے ضرور ہوگا، لیکن اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے، پہلے آپ نے زیادہ قیمت کا جانور خریدا، کیونکہ اب جانور مر چکا ہے، تو آپ یعنی کہ اب کم قیمت کا جانور خرید کے چاہے بڑے جانور میں حصہ ڈال کر قربانی ادا کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے، اگر کسی غریب آدمی نے جو صاحب نصاب تک نہیں تھا، اس کا دل کرتا میں قربانی کر دوں، اس نے قربانی کا جانور خریدا، اس کا جانور مر گیا، تو پھر اس پر یہ لاگو نہیں ہوگا۔ علماء تو کچھ فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں نہیں، اس پر قربانی دوبارہ کرنا لازم ہو جائے گی، کچھ علماء فرماتے ہیں نہیں، وہ پہلے سے ہی غریب تھا، اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر ایک جانور خریدا قربانی کے لیے، اب وہ مر چکا ہے، تو اب اس پر دوبارہ یعنی کہ جانور خریدنے کی یعنی کہ ضرورت نہیں ہے، وہ مر گیا، اس کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب قربانی کا دیں گے، لیکن غریب کے لیے یہ گنجائش رکھی ہوئی ہے، وہ دوبارہ جانور نہ خریدے، اس کی قربانی ہو گئی۔ جو امیر ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ پہلے سے اگر پہلے زیادہ قیمت کا جانور تھا تو اب تھوڑی قیمت کا جانور خرید کر اس کو دوبارہ قربانی ضرور کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد آتا ہے ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں جس جگہ ہم جانوروں کو بکروں کو زیادہ طور جب ذبح کرتے ہیں تو بکروں کو ایک ہی جگہ پر ذبح کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں کریں، کر لیں ایک جگہ پر ذبح، کوئی جگہ ایک منتخب کر لیں کوئی بات نہیں، لیکن ایک بکرے کو دوسرے بکرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا، ان بکروں کو باہر نکال لیں، پہلے ایک کو ذبح کر لیں، اس کو تیار کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرے کو بلا لیں، اسی طرح ایک بار ایک ذبح کرتے جائیں، لیکن سب بکروں کے سامنے ایک دوسرے جانوروں کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہیں کرنا، اس لیے یہ گناہ ہوگا، گناہ والا کام ہے۔ قربانی تو آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ ایسا خوف ان جانوروں میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ قربانی سے پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی ضائع ہو جائے، اس چیز کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے۔ اور اسی طرح جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، چھری اچھی خریدنی چاہیے، اچھی چھری ہو، تیز دھار چھری ہو جو جلدی سے یعنی کہ گلے کو کاٹ دے، تو اچھی وزنی چھری ہو، اور چھری جب تیز ہوگی اچھی ہوگی تو پھر یہ چیز کس چیز کا بھی خیال کرنا ہے، جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی، الگ کر لیں، پھر اس کے بعد یعنی کہ ذبح کر لیں، یہ عمل ہے، جانور دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں وہ دیکھ رہا ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں، تو لہٰذا جانور کے سامنے آپ چھری تیز نہیں کر سکتے، یہ برا عمل ہے، گناہ والا عمل ہے، اس سے آپ بچتے رہیں۔ اس کے بعد جو ذبح کرنے والے کسائی حضرات ہوتے ہیں، ذبح کرنے والے، ان کو بھی یعنی کہ اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے، کیونکہ عید کے دن جلدی ہوتی ہے، جلدی کرو بھی ہمارا بکرا ذبح کرو، ہمارا بکرا ذبح کرو، جلدی ہوتی ہے، انہوں نے جلدی چھری چلانی اگلے بکرے پر، پھر چھری چلانی، تسلی سے گردن کاٹے، جو 3 یعنی کہ رگیں ہیں، شریعت کا حکم ہے، ان کو کاٹ دے، تو پھر اس کے بعد اس کو یعنی کہ چھوڑ دے، جو ہم یعنی کہ بکرے کے تو ٹانگیں وغیرہ پکڑ لیتے ہیں، بڑے جانوروں کو ہم باندھتے ہیں، تو ذبح کرنے کے بعد فوراً ان کی یعنی کہ وجود کو کھول دے، ان کی ٹانگوں کو کھول دے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کی جان نکل جائے۔ تو اس کے بعد اکثر یعنی کہ ہوتے ہیں جو یعنی کہ حرام مغز میں کسائی الٹی چھری مارتے ہیں نکیلی، تاکہ یہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد پھر آگے جائیں۔ آسان جا طریقہ یہ ہے، آپ ایسا کر لیا کریں، اگر کوئی جلدی میں ہوتا ہے کسائی تو آپ ایسا کریں، پہلے چائے بنوا لیں، چائے بنوا کر گھر رکھ لیں، جب یعنی کہ جانور ذبح کرنے کے لیے کوئی آتا ہے تو آپ پہلے جانور ذبح کرنے کے بعد اس کو کہیں بیٹھے چائے پی لیں، جب وہ چائے پی لے گا، چائے پیتے پیتے اس کو وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ آپ یعنی کہ اس کی کھال وغیرہ اچھی طرح اترا سکتے ہیں۔ جلد بازی نہیں کرنی، اور کسائی کو بھی چاہیے سنت کے مطابق صحیح طرح جانور ذبح کریں، کیونکہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہے ہیں، اس چیز کا ان کو خاص خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری چیز، قربانی کا جانور یعنی کہ چوری ہو جائے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، جیسا کہ یعنی کہ
किस कुर्बानी से पहले जानवर मर जाता है उसका भी यही शरई हुक्म है। अगर किसी का अल्लाह ना करे कुर्बानी से पहले, आप तो हालात ख़राब हैं, जिन्होंने जानवर ख़रीदे उनको चाहिए चौकन्ने रहना चाहिए, अपने जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए। और बाज़ारों में सुबह सुबह जब हम जानवरों को बाहर निकालते हैं उस वक़्त लोग यानी कि कोई सोए हुए होते हैं, कोई अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, उस वक़्त यानी कि ये ख़तरा ज़्यादा होता है। क्योंकि अपने गाँव में पहले या पिछले साल या उससे पिछले साल ये एक बकरा खुल गया सुबह की नमाज के वक़्त, इसलिए सब ने अपने जानवरों की खास हिफाजत करनी है कि ऐसा ना हो कि कोई जानवर चोर यानी कि ले कर चला जाए, फिर आप परेशान होंगे। तो जब किसी अल्लाह ना करे किसी का जानवर चोरी हो जाए तो अगर वो साहिब निसाब है तो उसको दोबारा जानवर ले आना पड़ेगा। हाँ, आसानी ये है कि वो सस्ता जानवर ख़रीद ले या बड़े जानवर में हिस्सा डाल दे, वो उसको दोबारा कुर्बानी करनी लाजिम होगी। जो गरीब है उसके लिए इजाज़त नहीं है, वो ना करे तो उसकी वो अदा हो जाएगी। तो ये ज़रूरी मसाइल थे, ये आपके सामने रखने थे। इतने ये इससे अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि हम कुर्बानी खलीलुल्लाह सुन्नत की इब्राहीमी सुन्नत अदा कर रहे हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत अदा कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों से हमें वाकिफ़कार होना चाहिए, इन मसाइल से हमें पता होना चाहिए कुर्बानी का जानवर किस तरह लेना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए और किस तरह उनके साथ रवैया रखना चाहिए। और जानवर की देखभाल भी करते रहें। इंशाअल्लाह मैं ईद वाले दिन बताऊँगा देखभाल करने का अल्लाह ताला ने कितना अजर सवाब रखा है, इंशाअल्लाह मैं आगे बताऊँगा। तो ये मसाइल थे ज़रूरी जो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिए। इंशाअल्लाह ईद वाले दिन कुर्बानी के फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू होगी।